دونوں کا جسم ناپاک، دونوں پہ غسل فرض۔ علماء فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کا جسم اگر حلال طریقے سے بھی ملے تو پھر بھی دونوں کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، پھر بھی دونوں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، اگر حلال طریقے سے دونوں کا جسم ملے پھر بھی دونوں کا جسم ناپاک، تو اگر جسم ہی حرام طریقے سے ملے پھر کتنی بڑی ناپاکی ہوگی۔ اگر جسم ہی حرام طریقے سے ملے تو پھر کتنی بڑی ناپاکی ہوگی۔ زنا صرف جسموں کو نہیں بلکہ روحوں کو میلا کر دیتا ہے۔ صرف اس سے جسم نہیں ناپاک ہوتے بلکہ دل ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر حلال طریقے سے بھی مرد اور عورت کا جسم ملے پھر بھی ناپاک ہو گئے جسم، تو اگر ملے ہی حرام طریقے سے، آج جدید الیکٹرانک میڈیا ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ یہ کیبل، یہ انٹرنیٹ کے بڑے پروگرام، یہ فحاشی معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ پاکیزگی کی طرف یا ناپاکی کی طرف؟ فحاشی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ اخبار اٹھائیں تو بے حیائی، سڑکوں پہ چلیں تو بے حیائی کے پوسٹر لگے ہیں۔ عورت کو تجارت کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، کسی بھی چیز کی مشہوری کے لیے عورت کو ذریعہ بنایا گیا ہے۔ شاید ہی کوئی سڑک ایسی ہو جس پہ کوئی میوزک سینٹر کی دکان نہ ہو۔ سکولوں میں رقص سکھایا جا رہا ہے۔ ایسے سکول ہمارے ملک میں موجود ہیں جہاں ایک پیریڈ ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو نرسری میں، پہلی میں، دوسری میں، چھوٹی کلاسوں میں بچوں کو رقص سکھایا جا رہا ہے۔ ایک طوفان آیا ہوا ہے بے حیائی کا۔ تھوڑی سطح پر بے حیائی نہیں پھیل رہی، بلکہ اہل مغرب یہ چاہتے ہیں، غیر مسلم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے غیرت دینی ختم ہو جائے۔ اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے، لا ایمان لمن لا غیرت لا، جس میں غیرت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں۔ بے غیرت آدمی اپنا ایمان نہیں بچا سکتا، وہ تو اپنے کاندھوں پہ اپنی لاش اٹھائے پھرتا ہے۔ لا ایمان لمن لا غیرت لا، اور بے حیائی غیرت کو ختم کر دیتی ہے۔ کہاں غیرت باقی رہ گئی؟ شادیوں کے موقع پہ جا کے دیکھیں، جوان بہنیں ہمارے سامنے مردوں پر پھول پھینک رہی ہوتی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ گھروں میں جا کے دیکھیں، باپ اور بیٹی اکٹھے بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، غیرت کہاں رہ گئی؟ آج کے دور میں تہذیب اتنی تیزی سے بدل گئی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہم کس سطح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ افسوس یہ نہیں کہ ہم ہوئے بے حس، افسوس تو یہ ہے احساس بے حسی بھی نہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارا معاشرہ کتنی پستی کا شکار ہو چکا ہے۔ نیا نیا ڈبل بیڈ بنانا تو شریف لوگ اس پر بڑا تبصرہ کرتے تھے، دیکھیں جی ڈبل بیڈ اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ اور اب کون سا گھر ہے جس میں ڈبل بیڈ نہیں پڑا ہو؟ پرانے لوگ یا بزرگ یا جن کے دور میں یہ ڈبل بیڈ شروع ہوا ہے وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جب یہ ڈبل بیڈ شروع ہوا تو اس دور میں لوگ اس پر بڑا تبصرہ کرتے تھے، یہ کیا بے حیائی ہے کہ آپ نے ڈبل بیڈ بنا دیا۔ لیکن اب کون سا گھر ہے جس میں ڈبل بیڈ نہیں؟ آہستہ آہستہ آدمی بے حیائی کا یوں عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو احساس ہی نہیں رہتا۔ اور میں اس پر تبصرہ مزید آگے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ یورپ میں جا کے دیکھیں بے حیائی کس مقام پر پہنچ گئی ہے، کس سطح پر پہنچ گئی۔ جب انسان کو روکا نہیں جاتا تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہم اسی سڑک پہ، اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو تباہی کی طرف جاتا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اسی بے حیائی کے راستے پر چلنے دیں، یا آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کا کیا خیال ہے
کہ معاشرے کو بے حیائی سے روکنا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر کردار میں پاکیزگی نہیں ہے تو انسان شیطان سے بھی بدتر ہے، اور اگر کردار پاکیزہ ہے تو انسان فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے اپنی نگاہ کیمیا اثر سے ایسا معاشرہ تخلیق کیا ہے، ایسا معاشرہ بنایا ہے کہ اس معاشرے میں جوان پاکیزگی کردار کے حامل تھے۔ ایک صحابی رات عشاء کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، ایک عورت انہیں دروازے پہ کھڑی ہو کے بلاتی ہے، کسی کام کے بہانے وہ چلے جاتے ہیں، جب اس کے گھر داخل ہوتے ہیں وہ دروازہ بند کر لیتی ہے اور دعوت گناہ دیتی ہے۔ تو وہ جوان صحابی کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور چیخ مار کے زمین پہ گرے اور روح جسم سے پرواز کر گئی، فوت ہو گئی۔ اس عورت نے اپنی نوکرانیوں کو بلایا اور اس جوان کو لاش کو گلی میں رکھ دیا، اس کے باپ کو پیغام بھیجا، باپ آ کے بیٹے کی لاش اٹھا کے لے گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ سے باہر تھے، جب آپ واپس آئے اور آپ کو یہ واقعہ سنایا گیا کہ ایک جوان نے خوف خدا سے جان دے دی ہے، اسے دعوت گناہ دی گئی لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، اور اس دوران اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اس سے یہ ثابت ہوا نیکوں کی قبروں پہ جانا صحابہ کی سنت ہے، نیک لوگوں کی قبروں پہ جانا صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب آپ اس کی قبر کے سامنے گئے تو فرمایا قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ جب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اس قبر سے جوان کی آواز آئی، اس نے جواب دیا صدقتا یا امیر المؤمنین، اے عمر بن خطاب آپ سچ کہہ رہے ہیں، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے وقت سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑا نوازتا ہے، پر کوئی اللہ کا خوف تو اپنے دل میں پیدا کرے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر تو اپنے دل میں پیدا کرے۔ بے حیائی دل سے خوف خدا کو ختم کر دیتی۔ ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دل میں آخرت کا خوف نہیں رہ گیا، آخرت فراموشی، ہم آخرت کو بھول گئے۔ اگر آخرت یاد ہو تو معاشرہ سنور سکتا ہے۔ تمام تر برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول گئے، اور علاج یہ ہے کہ اگر بندہ آخرت کو یاد رکھے تو معاملات سنور سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بھولنے سے کہ ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، قیامت کو بھولے ہوئے ہیں، اگر ہمارے بھولنے سے قیامت مؤخر ہوتی، قیامت نہ آتی تو میں آپ کو کہتا بھول جائیں، پر کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم اگر بھول بھی جائیں قیامت رک جائے گی؟ میرے سامنے مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہیں، 25 سال کے جوان بھی ہیں، 40 سال کے لوگ بھی ہیں، 50 سال کے بزرگ بھی ہیں۔
گزشتہ زندگی میں ہم نے پتہ نہیں کون کون سے گناہ کیے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں، ہم بھول گئے ہیں، پر کیا ہمارے بھولنے سے وہ گناہ معاف ہو گئے؟ ذرا توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم بھول گئے ہیں کون کون سے گناہ کیے، ہمیں یاد ہی نہیں کون کون سے گناہ کیے، لیکن کیا ہمارے بھولنے سے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے گئے؟ وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ تو جب قبر میں جائیں گے تو پتا چلے گا میں نے فلاں عمر میں یہ گناہ بھی کیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کے بھولنے سے گناہ معاف ہو جاتے تو میں کہتا بھول جائیں، یاد ہی نہ کریں کہ کوئی گناہ میں نے کیے، پر میرے اور آپ کے بھولنے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے، وہ تو لکھے ہوئے ہیں، وہ تو ایک دن ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہاں اگر چاہتے ہیں کہ وہ معاف ہو جائیں، نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں، تو آسان سا طریقہ ہے، اللہ کے سامنے اقرار کر لیں مولا غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ اتنا مہربان ہے، کوئی غلطی مان لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایسا سخی کہ صرف معاف ہی نہ کرے بلکہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دے۔ جس صفحے پہ لکھا ہو اس نے فلاں گناہ کی ہے، اس صفحے پہ لکھ دیا جائے نہیں اس نے نیکی کی ہے۔ ایسے سخی سے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے؟ اب مجھے بتائیں پھر گناہ معاف کروانے میں دیر کس طرف سے ہے، ہماری طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ دیر ہماری طرف سے، ہم ہی نہیں معافی مانگتے، ورنہ اس نے تو بارہا کہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اس نے تو کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ذرا غور تو کریں اللہ نے بلایا کس طرح گناہگاروں کو، گناہگاروں کو اللہ کہتا اے گناہگارو تو کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ گناہگاروں کو کہتا یا ایھا المذنبون اے گناہگارو تو وہ کہہ سکتا تھا، گناہگاروں کو کہتا یا ایھا الفاسقون تو کہہ سکتا تھا اے فاسقو، یا ایھا الفجار اے فاجرو کہنا چاہتا تو کہہ سکتا تھا، پر اس کا کرم دیکھیں بلا گناہگاروں کو رہا ہے پر کہتا ہے یا عبادی اے وہ گناہگاروں کو بھی بلا رہا ہے تو یہ کہہ کے بلا رہے اے میرے بندو، پھر دیر کس کی طرف سے ہے؟ آخر کب تک آپ دیر کریں گے اور کتنی دیر کریں گے کہ دنیا کو مقدم اور آخرت کو مؤخر رکھیں گے، نفس کی خواہشوں کو مقدم اور اللہ کی رضا کو مؤخر کریں گے؟ آخر کب تک یہ غفلت اپنائیں گے؟ آئیں آج کے اس درس قرآن مجید کو اپنے لیے نئی دینی زندگی کا نقطہ آغاز بنائیں۔ آئیں آج ہی اللہ کے دربار میں ہم سارے اجتماعی طور پر یہ دعا کریں کہ پروردگار آئندہ زندگی ہمیں شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، پاکیزگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، سارا جسم صاف ستھرا ہو، ہاتھ پہ تھوڑا سا زخم ہو، مکھی کہاں بیٹھے گی؟ وہ ستھرے بدن پہ نہیں بیٹھے گی، مکھی بیٹھے گی تو زخم پہ بیٹھے گی، کیونکہ اس کے اندر نجاست کی محبت ہے، اس کے اندر گندگی کی محبت ہے۔ مکھی کے اندر چونکہ گندگی کی محبت ہے اس لیے وہ ستھرے بدن پہ نہیں بیٹھتی، وہ زخم پہ جا کے بیٹھتی۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں، انسان ایسے ہیں جن کے اندر ناپاکی کی محبت ہے، گندگی کی محبت ہے، وہ جب تک گناہ نہیں کر لیتے ان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ اور یہ وہ سخت ترین مقام ہے کہ جہاں گناہ کی محبت دل میں جذب ہو گئی، اور جب گناہ کی محبت دل کے اندر سرایت کر جائے
دل میں جذب ہو جائے پھر اصلاح کرنا بڑی مشکل۔ بس ایک مثال دے کے آگے چل رہا ہوں۔ آپ نے پیالے میں پانی ڈالا ہے، آدھا پیالہ بھرا ہوا ہے، آدھا پیالہ، اس پیالے میں کچھ پانی اور ڈال دیں، تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں، پیالہ بھر گیا۔ اب جو بعد میں آپ نے پانی ڈالا ہے وہ پہلے پانی سے جدا کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا مثال دے رہا ہوں؟ آپ نے پیالہ آدھا بھرا ہوا تھا، کچھ پانی آپ نے اوپر سے اور ڈال دیا، پیالہ مکمل بھرا گیا۔ اب جو بعد میں آپ نے ڈالا ہے نا وہ نکالیں، پہلے والا نہ نکالیں، بعد والا نکالیں۔ نکال سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی لطیف ہوتا ہے، جب اس کے اندر گناہ کی محبت جذب ہو جاتی ہے پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ برائی کی محبت جب دل کے اندر داخل ہو جائے، ایک مقام یہ ہے بندے نے گناہ کیا ہے پر نفس ملامت کرتا ہے، کیوں کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے، مجھے نفرت ہے گناہ سے، یہ آدمی بچ جاتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہے گناہ کرتا ہے اور اس کی لذت حاصل کرتا ہے اور اس پر مطمئن رہتا ہے، ملامت نہیں کرتا اپنے آپ کو۔ جب گناہ کی محبت دل میں جذب ہو جائے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر آدمی سمجھتا ہے میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں، یا پھر محبت اس قدر دل میں سرایت کر جاتی ہے کہ اس کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ گناہ سرایت کر جائے دل میں، آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے توبہ کی خیرات مانگے۔ یہ دور تو ایسا ہے جس میں توبہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی بڑی عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ مولا میرے دل کو رقت عطا فرما، نرمی عطا فرما۔ تو میں نے آپ کے سامنے دور حاضر کا ایک بہت بڑا المیہ چھیڑ لیا ہے، اور اس میں آپ لوگ اصلاح کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر عہد کریں کہ میرے گھر میں کوئی بے حیائی والا کام نہیں ہوگا، اگر بزرگ عہد کریں تو وہ اپنے گھروں کو بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے حیائی کا آلہ پڑا ہوا ہے جس کے ذریعے بے حیائی پھیل سکتی ہے تو آپ اس سے اپنے گھر کو پاک کریں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر کس حساب سے آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے غیرت والے ہیں، جبکہ آلہ وہ گھر میں پڑا ہوا ہے جو غیرت کو ختم کرنے والا ہے، جس پہ گانے چل رہے ہیں، جس پہ بے حیائی کے پروگرام چل رہے ہیں، اور پھر آپ مطمئن ہیں۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن میں اصلاح کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اگر بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ یا گھر کے ذمہ دار، ہر گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، حضور کی حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ ہر گھر کا جو ذمہ دار ہے نا اس سے پوچھا جائے گا تمہارے گھر میں یہ گناہ ہوتا رہا ہے، تم نے کیوں نہیں نوٹس لیا؟ آج ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، پرواہ ہی نہیں، پر قیامت کے دن پتا چلے گا پرواہ کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ اس درس قرآن پاک کا ایک یہی مقصد ہے کہ زندگی کے جن پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ نہیں، قرآن کی روشنی میں ادھر توجہ کروائی جائے۔ تو جو گھر کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ میرے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، میرے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں اس میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہو۔ گھر کے ذمہ دار کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں کہ وہ بجلی کا بل ادا کرے، صرف یہ ڈیوٹی نہیں کہ وہ راشن پانی پورا کرے، صرف یہ ڈیوٹی نہیں کہ وہ گھر کا خرچہ چلائے، بلکہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائے۔ اور اگر گھر کا ذمہ دار آدمی اسلامی ماحول نہیں بناتا تو وہ اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں جواب دے۔ یہ تو جو بزرگ ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں دستے ادب جوڑ کے، اور جو جوان میرے بھائی بیٹھے ہیں اور اکثریت ان کی ہے، ان کی خدمت میں عرض کروں گا جوانی داتا گنج بخش نے بھی گزاری ہے۔
جوانی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی گزاری ہے، اور جوانی حضرت مجدد الفسانی پہ بھی آئی ہے، پر ان ہستیوں کی جوانی اتنی خوبصورت تھی کہ فرشتے ان کی زیارت کے لیے اترتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ صبح عرس ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ آج رجب کی 6ویں رات شروع ہو چکی ہے، اور 6 رجب کو عرس ہوتا ہے اجمیر شریف میں۔ اس گناہگار کو وہاں حاضری کا شرف ملا ہے اجمیر شریف۔ یقین جانیے تحد نظر لوگوں کا اجتماع نظر آتا ہے، اگرچہ وہ جگہ اب آبادی کے اندر آ گئی ہے اور گنجان آبادی ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم کا مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ سے جب گروہ در گروہ ہندو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہندوؤں نے سوچا، جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے سوچا کسی طرح انہیں بدنام کرو تاکہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ رک جائے۔ تو انہوں نے ایک طوائفہ کی خدمات حاصل کی، اس کو کچھ پیسے دیے، اس کو کہا کہ خواجہ صاحب کو بدنام کرو۔ وہ گئی ہے خواجہ صاحب کے حجرے میں بن سنور کے، ایک سائلہ بن کے گئی ہے، اور آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنا حسن دکھانے کی نیت سے گئی ہے، پر جن کی نگاہوں میں والضحیٰ کا چہرہ ہو اور جو ہما وقت گنبد خضرا کے ربط میں ہوں۔ کچھ دیر وہ عورت بیٹھی رہی ہے، خواجہ صاحب نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، مایوس ہو کے واپس آنے لگی ہے تو کہنے لگی ایک دفعہ اگر آپ میری طرف دیکھیں اور میرے سوال کا جواب دیں۔ تو خواجہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا بیٹی جو حسن میں دیکھ رہا ہوں اگر تو بھی دیکھ لے تو کبھی نظر نہ ہٹائے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ آئی تھی تو غیر مسلم تھی، ہندو تھی، پر خواجہ صاحب کے حجرے سے گئی ہے تو کلمہ پڑھ کے گئی ہے، اور جن ہندوؤں نے ان سے بھیجا تھا وہ چاہتے تھے کہ خواجہ صاحب کی چادر عفت و عصمت کو داغدار کرے، اور اس عورت نے باہر آ کے کہا تمہاری یہ غلط فہمی ہے، اندر کوئی انسان نہیں وہاں تو فرشتہ بیٹھا ہوا۔ جوانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ بھی آئی ہے، پر ان ہستیوں کی جوانیاں بڑی تابناک جوانیاں تھیں۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس بستی میں کوئی جوان توبہ کرتا ہے 40 دن تک اس بستی کے قبرستان پر عذاب نہیں نازل ہوتا۔ توبہ کوئی بھی کرے، جوان کرے یا بوڑھا کرے، توبہ کی ایک برکت یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کوئی کرے تو پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن جوان آدمی کی توبہ میں یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی جوان آدمی توبہ کرے تو صرف اللہ اس کو ہی نہیں بخشتا بلکہ 40 دن تک اس بستی کے قبرستان سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا اور عرض کروں گا کوئی میرا جوان بھائی ہاتھ نہ اٹھائے، صرف دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو آج سچے دل سے توبہ کرے اور 40 دن تک ڈنگے کے قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آئیں آج سچی توبہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب عذاب اٹھایا جاتا ہے تو اہل قبور فرشتوں سے پوچھتے ہیں عذاب کیوں اٹھا لیا گیا، یہ ہمیں راحت کیوں ملی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں فلاں کے بیٹے نے سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ پر اللہ نے اتنی رحمتیں نازل کی ہیں کہ عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں 40 دن تک پھر وہ قبروں والے اس جوان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی جوانی میں برکت دے جس کی توبہ کی وجہ سے ہماری قبروں سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ پوتا توبہ کرے دادا قبر میں خوش ہوتا ہے، بیٹا توبہ کرے باپ فوت ہو چکا ہو قبر میں اس کی روح خوش ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ اعمال جب
قبروں والوں کو دکھائے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ہماری اولاد اچھے عمل کر رہی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جوانی رکھتے ہیں اور بازوؤں میں بڑی طاقت رکھتے ہیں، پنڈلیوں میں بڑی جان رکھتے ہیں، سینے میں ایک ترنگ رکھتے ہیں، مجھے بتائیں یہ آپ کو جوانی کی طاقت کس نے دی ہے؟ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے آپ پر جب آپ اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ 2 دن کا بچہ اپنا سر اٹھا سکتا ہے؟ گردن کمزور۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب آپ روٹی نہیں کھا سکتے تھے، معدہ کمزور تھا، دودھ ہی پیتے تھے، روٹی کھا ہی نہیں سکتے تھے، دانت بھی نہیں تھے، نہ چبا سکتے تھے اور نہ معدہ کوئی ٹھوس غذا برداشت کر سکتا تھا۔ اتنا کمزور معدہ تھا کہ ٹھوس غذا نہیں برداشت کر سکتا۔ آج آپ کے جسم میں بڑی طاقت ہے، آج دوڑتے ہیں، چیزیں اٹھاتے ہیں۔ 2 دن کا بچہ تو اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، بڑا کمزور جسم تھا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو انتہائی کمزور جسم، اس کمزور جسم کو طاقت کس نے عطا کی ہے؟ چند لوگوں نے اقرار کیا ہے، اگر سارے اقرار کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ جس نے نعمتیں دی ہیں ذرا اس کا نام محبت سے لیں۔ ہمارے کمزور جسموں کو طاقت کس نے عطا کی؟ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے خلاف استعمال کرنی چاہیے؟ آپ کا تو جسم ہی کمزور تھا، اللہ نے طاقت عطا کی۔ اب جو اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن سوال ہوگا، حساب ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کس طرح استعمال کی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، جوانی میں صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جوان صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت علی شیر خدا، جب حضور نے اعلان نبوت کیا حضرت علی کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال۔ حضرت علی شیر خدا کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ پھر حضرت علی کی جوانی ساری تبلیغ اسلام میں گزری۔ 10 سال کی عمر میں حضرت علی نے عظمت رسول کے نعرے بلند کیے ہیں، 10 سال کی عمر میں۔ اور پھر آپ کی عمر 33 برس تھی جب حضور علیہ 35 برس تھی جب حضور کا وصال مبارک ہوا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو عمر 26-27 سال ہے، بھرپور جوانی ہے حضرت فاروق اعظم کی۔ 26-27 سال عمر تھی حضرت فاروق اعظم کی جب آپ نے کلمہ پڑھا۔ حضرت انس بن مالک مشہور صحابی، 10 سال کی عمر ہے جب حضور کی خدمت میں آئے اور 20 سال عمر ہوئی جب حضور کا وصال ہو گیا۔ یعنی انہوں نے اپنا عنفوان شباب، اٹھتی ہوئی جوانی، وہ عمر گزاری ہے تو خدمت رسول میں گزاری۔ حضرت معاذ بن جبل یمن کے قاضی بنا کے بھیجے گئے، بھرپور جوانی۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، جوان صحابہ کرام نے اسلام کی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ آج کل ہم سوچتے ہیں بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، بڑھاپے میں جا کے دین کی خدمت کر لیں گے۔ محمد بن قاسم جب سندھ آیا تھا کتنی عمر تھی؟ 18 سال۔ 17-18 سال کا جوان آج کل ہمارے معاشرے میں 17-18 سال کا جوان اسلام کے بارے میں کتنا علم رکھتا ہے یا کتنا جذبہ رکھتا ہے؟ پر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سندھ میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے تو 18 سال کے ایک جوان نے لہرایا، اور اس کی جوانی پر آج بھی امت مسلمہ فخر کرتی ہے کہ ایک مسلمان بہن نے اسے بلایا ہے راجہ داہر کے ظلموں کے خلاف، تو محمد بن قاسم شوکت اسلام کے ساتھ آیا ہے۔ کیسا جوان تھا۔ اور ہمارے ہاں سوچتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی تو 40 سال عمر ہوئی ہے، بڑھاپے میں جا کے دیکھ لیں گے کہ کس طرح دین کی خدمت کرنی ہے یا کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ جوانی زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔
زندگی کا خوبصورت عرصہ جو ہے وہ جوانی ہے، جب آزاد تندرست، جب ذہن سلامت۔ بڑھاپے میں جا کے تو کئی لوگوں کی یادداشت ہی کام نہیں کرتی۔ اس جوانی کی قدر کریں، یہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ صاحبزادہ فیض الحسن شالو مہاری فرماتے ہیں، میں نے لاہور میں دیکھا اللہ بخش پہلوان رستم پاکستان تھا، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ دو آدمیوں کے سہارے پہ چل رہا ہے، ہاتھوں پہ راشا تاری ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ تو میں نے آگے بڑھ کے پوچھا، اللہ بخش پہلوان وہ تیری جوانی کدھر گئی، وہ تیری پہلوانی کدھر گئی؟ تو جس دنگل میں آتا تھا بڑے بڑے بہادر پہلوان دنگل چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، وہ تیری جوانی کدھر گئی؟ تو اس نے رو کے کہا، شاہ جی صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ یہ جو جوانی آپ کو ملی ہوئی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے، پھر بڑھاپا آ جائے گا، یہ توانائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے جوانی اس طرح گزارے کہ بڑھاپا خوبصورت ہو جائے۔ جوانی میں اگر کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے اور بڑھاپے میں اٹھ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں لکھ دو اس نے تہجد ادا کر لی ہے، یا اللہ وہ بوڑھا